محترم قائد سری الطاف حسین بھائی، رابطہ کمیٹی کے اراکین اور میرے معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، میں نے جو آپ لوگوں کو ہماری کوآرڈینیشن کمیٹی کے نگران میں جو آپ لوگوں کو ضرورت کی ہے، کیونکہ اس خوشی میں دی ہے کہ قائد تحریک الطاف بھائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی، کافی بیمار تھے، ان کے لیے ہمارے پاکستان میں کیا دنیا بھر کے کروڑوں عوام نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بخشا۔ تو آج اس خوشی میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھائی کے لیے دعائیں کی۔ آج اس کے بعد میں تھوڑا سا اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ محترم قائد تحریک الطاف بھائی نے ہمیشہ ہمیں جو درس دیا ہے، ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ وہ کسی قومیت کے خلاف نہیں ہے، بالکل قطعی نہیں ہے، نہ وہ ملک کے خلاف ہے، لیکن جس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو لامالا گھروں میں اگر بھائی آپس میں ہیں تو ان میں بھی آپس میں چپکلش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے معاملات کو سمجھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے، اس کو دور کیا جائے۔ محترم قائد تحریک الطاف بھائی ملک کے خلاف قطعی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ غریب عوام کو ترقی ملے، ملک کو ترقی ملے، ملک کو خوشحال ہو ہمارا، تو ہم بھی ترقی کریں گے۔ باقی جنہوں نے پروپیگنڈے کیے تھے، آج میں خود کی بات کروں گا آپ لوگوں کے سامنے مختصراً، کہ لوگ کے سامنے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی الطاف بھائی جو ہے وہ پنجابیوں کے خلاف ہے، پٹھانوں کے خلاف ہے، سندھیوں کے خلاف ہے، دیگر قومیتیں جو ہیں ان کے سب کے خلاف ہے۔ لیکن اب ان کو پتہ چل گیا کہ الطاف بھائی کسی کے خلاف نہیں تھے، یہ صرف ایک مہم تھی جس میں ان کو لوگوں سے متنفر کرنا تھا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں سیاسی طور پہ بات نہیں کہوں گا، آپ نے سیاسی باقی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی دیکھا کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ جو بھاری مینڈیٹ کا ذکر کرتے تھے ان کو بھی فارغ کیا، اور انہوں نے کمپرومائز کر لیا تو آج پھر دوبارہ وہ اقتدار میں آ گئے۔ اور ابھی بھی جو جیل میں ہیں وہ بھی اگر کمپرومائز کر لے وہ بھی باہر آ جائے گا، وہ بھی اقتدار میں آ جائے گا۔ لیکن الطاف بھائی کمپرومائز اس صورت میں کریں گے کہ بھائی اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس میں پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اقتدار کی ہمیں ہوس نہیں ہے، اگر اقتدار کی ہوس ہوتی تو یہ جو 25-30 سال سے جو الطاف بھائی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ نہ گزارتے، کمپرومائز کر لیتے۔ تو میری جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، جہاں تک اگر میری آواز ظاہر ہے پہنچ جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچے گی، میری ان سے گزارش یہی ہے کہ الطاف بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ ملک کو چلانا ہے ہم نے، ہمارا ملک ہے یہ، ہمارے آباء و اجداد نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بچوں نے، ہمارے اولادوں نے، انہوں نے بھی یہیں رہنا ہے، اس ملک میں ہی رہنا ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ ہم ملک کے خلاف ہے، قطعی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پاک فوج ہے ان کے ساتھ بھی، لیکن ایک شرط پر کہ وہ کرپشن کے خلاف، مظلوموں کے خلاف جو ہے، جو انہوں نے ظلم و زیادتی کیا اس کو فوری طور پر ختم کریں، الطاف بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تو قائد تحریک الطاف بھائی کے شانہ بشانہ ہم بھی اس ملک کے لیے جدوجہد کریں گے اور ترقی میں ہم بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، تو سب مل کے دعا کیجیے کہ الطاف بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے، اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اس ملک کے جتنے بھی کرتا دھرتا ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہم لوگوں کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ملک کے خلاف ہے ان کو بھی ہدایت دے اور ہم مل جل کر اس ملک کے لیے کام کریں۔